عورتوں میں حیض کی ابتدا اور بچہ جننے کی تکلیف کب سے شروع ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حوا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ یہاں حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مسند روایات سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے۔ پہلی روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلی۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو اس اندیشے سے رونے لگی کہ وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ دوسری روایت حضرت ام سلمہ سے ہیں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو میں نے عرض کی کہ مجھے حیض آنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے کہ جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا۔ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا کہ جب عورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں اور کچھ عورتوں نے مردوں کو ایڑیوں سے نیچے دیکھنے لگی تو سزا کے طور پر اللہ نے انہیں حیض کی سزا دی۔ یہ ایک جھوٹی روایت ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے۔ علامہ حجر اسقلانی اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا کہ حیض ابتدائے تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ امام طبری نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا تھا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے میں تجھ سے خون جاری کروں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایت کو جھٹلایا اور ان کو غیر مسند قرار دیا ہے۔ روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ سے منسوب ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیفوں کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتوں کی آزمائش کی گئی۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے، اس پر انہیں پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے تو وہ اجر کی مستحق ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے کے مترادف ہوگی۔ جبکہ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے حمل کی تکلیف سے مر جائے تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔ اے اللہ پاک، ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما تاکہ ان کے گناہ ان سے دور ہو جائیں اور وہ نیک عمل کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔